السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مدنی صاحبان کے نظریات پر علماء دارالعلوم دیوبند کے نام کھلا خط، یہ ایک ایسا خط ہے جس میں بہت قیمتی اور اہم باتیں لکھی گئی ہیں۔ آپ حضرات بھی اگر اس کو سماعت فرمائیں گے تو یقیناً آپ کے بات پوری اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور جن صاحب نے یہ خط لکھا ہے ان کا نام تو نہیں ہے، البتہ اس خط میں بہت قیمتی اور بہت اہم باتیں لکھی گئی ہیں۔ چلیے میں آپ حضرات کو میں پڑھ کر یہ سناتا ہوں، آپ سب اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے مؤقر اساتذہ کرام، دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے محترم مفتیان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہولناک حالات، دہشت انگیز ماحول اور نزاعی کیفیت میں گرفتار کراہتی اور سسکیاں لیتی ہوئی ملت اسلامیہ ہندیہ ایک نہایت حساس موضوع پر آپ حضرات سے رہنمائی کی طالب ہے۔ امید ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مؤقر اساتذہ اور قابل احترام مفتیان بلا خوف لومۃ لائم ملت کی صاف ستھری اور کھری رہنمائی فرمائیں گے۔ اس خط کے مخاطب بنیادی طور پر تین طرح کے لوگ ہیں۔ اول، عمومی طور پر ہندوستان بھر کے وہ تمام علماء حق ہیں جو شریعت سے وفاداری کا جذبہ رکھتے ہیں، جن کے دل میں ملت کے لیے ایسا خصوصی طور دل ہے جو انہیں سچائی کے اظہار سے علمی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام و مفتیان اعظام پر اس خط کے مخالف مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام و مفتیان اعظام کے وہ کبار اساتذہ ہیں۔ اس خط کے جمعیت علماء کے مخاطبین مناسب کے بھی حامل ہیں، جن میں سے چند اہم نام درج ذیل ہیں۔ جو جمعیت علماء کے عہدے اور مناصب کے بھی حامل ہیں، جن میں سے چند اہم نام درج ذیل ہیں: جمعیت علماء ہند صاحب مفتی راشد اعظمی صاحب دارالعلوم رکن عاملہ جمعیت علماء مفتی راشد اعظمی صاحب سلمان بزنوری صاحب دارالعلوم دیوبند رکن عاملہ جمعیت علماء ہند، نائب صدر جمعیت علماء بزنوری صاحب مفتی سلمان حدیث شریف دارالعلوم دیوبند حدیث شریف نائب صدر جمعیت علماء ہند، رکن عاملہ جمعیت علماء ہند پوری استاذ دورہ حدیث شریف دارالعلوم دیوبند رکن عاملہ جمعیت علماء ہند۔ قابل صد احترام مخاطبین کرام، ماضی میں جمعیت علماء ہند ملت کا ایک باوقار اور مضبوط پلیٹ فارم رہا ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں سے جمعیت کی نہایت کمزور پالیسیز اور اس سے ذمہ داران، خصوصاً مدنی صاحبان مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی، مولانا اسدد مدنی کے بے تحاشا نامناسب اور نقصان دہ بیانات سامنے آئے ہیں، جن میں سے کچھ پیش خدمت ہیں۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں، مولانا محمود مدنی۔ خارجی پالیسی میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں، مولانا محمود مدنی، جبکہ یہ قطعی طور پر ثابت ہو چکا کہ مودی گورنمنٹ فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیلی حکومت کو بھرپور امداد فراہم کر رہی ہے، خواہ عسکری امداد ہو، سفارتی امداد ہو، انفارمیشن کا اشتراک، ہر سطح پر بھاجپا نیتن یاہو کے قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہوئی ہے۔ NRC نافذ ہونی چاہیے، مولانا محمود مدنی۔ اسد الدین اویسی کو لیڈر سمجھنے والے پاگل ہیں، مولانا محمود مدنی۔ اور اوم اور اللہ ایک ہے، مولانا ارشد مدنی۔ واو نسبتی کے اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ ہم سب ہندو ہیں، مولانا ارشد مدنی۔ RSS کی پالیسی بدل رہی ہے اور اس سے قدم اب درستی کی جانب گامزن ہے، مولانا ارشد مدنی۔ عوام کو چاہیے کہ مساجد و مدارس کی بنیاد رکھتے وقت ہندوؤں کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں اور یکجہتی کے لیے ان کے تہوار میں شریک ہوں، مثلاً دیوالی پر موم بتی جلائیں، مولانا اسدد مدنی، نائب صدر جمعیت علماء ہند۔ اسلام اور ہندوستان میرے لیے دو آنکھوں کی طرح ہے، یعنی برابر ہے، مولانا محمود مدنی۔ نیز 29 مئی 2022 کو جمعیت کا ایک مشترکہ اجلاس سرزمین دیوبند پر منعقد ہوا، جس میں مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی سمیت دارالعلوم دیوبند کے متعدد بڑے اور موقر اساتذہ شریک تھے۔ ان کی موجودگی میں یہ ریزولوشن پاس ہوا کہ ملک پہلے ہے، ملت بعد میں۔ ملک بچے گا تبھی ملت محفوظ رہے گی۔ نیز یہ کہ ہم راشٹر واد کی حمایت میں ہیں، جبکہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ راشٹر واد RSS کی مخصوص اصطلاح ہے، جس میں وطن کی عبادت اور اس کے بھگوان ہونے کا نظریہ شامل ہے۔ آپ خواہ لغوی معنی کو ملحوظ رکھ کر لفظ راشٹر واد سے کتنا ہی گنجائش معنی کشید کریں،
مگر عام لوگوں کے ذہن میں راشٹر واد سے اسی جانب منتقل ہوتا ہے جو میڈیا چینلز کے ذریعے RSS کے ہر کاروں نے عام کر رہے ہیں۔ محترم علماء کرام، قوم آپ سے جاننا چاہتی ہے کیا آپ حضرات مدنی صاحبان کے مندرجہ بالا تمام بیانات اور افکار و نظریات سے متفق ہیں؟ اگر نہیں ہے تو کھل کر اس کا اظہار فرمائیں تاکہ امت شکوک و شبہات اور فکری بے راہ روی سے محفوظ رہے، کیونکہ آپ لوگ جمعیت کے کلیدی اراکین ہیں، سو آپ کی خاموشی تائید تقریری ہوتی ہے۔ اس سے یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ بھی ان سب باتوں کو درست سمجھتے ہیں اور آپ کا یہ ماننا ہے کہ ان نظریات کو اختیار کرنے اور ان کا پرچار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ حضرات واقعی مدنی صاحبان کے بیانات کو درست سمجھتے اور ان سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس کا بھی کھل کر اظہار کریں تاکہ شکوک و شبہات دور ہوں اور امت کے سامنے ایک دو ٹوک اور متفق رائے آ سکے، امت یہ جان سکے کہ ہمارے موقر علماء کی کیا رائے ہے اور ہمیں کیا رائے اور کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ حضرات کوئی واضح موقف سامنے نہیں لاتے بلکہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس سے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، تمام حضرات مدنی صاحبان سے اختلاف رکھتے ہیں لیکن ان کے خوف اور اپنے مفادات کی وجہ سے اظہار کی جرأت نہیں رکھتے۔ نمبر 2، یہ تمام حضرات مدنی صاحبان کی پالیسیوں سے متفق ہیں لیکن سوالات و اعتراضات کے خوف سے کھل کر اتفاق کا اظہار نہیں کرتے۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ہمارے تمام مؤقر علماء دونوں میں سے کسی صورت کے مصداق نہیں ہوں گے اور مندرجہ بالا نازک و حساس معاملات پر درست رہنمائی کی منتظر ملت اسلامیہ ہندیہ کی صحیح تر رہنمائی فرمائیں گے۔ خدا ہم سب کو حق گوئی و حق بیانی کی توفیق دے، گفتار و کردار کی جرأت عطا فرمائے، آمین۔